خاص کریں گے یہ سورہ جو ہے یہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اس کے اندر حلال اور حرام کے احکامات ہیں۔ ہمیں جب تک یہ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی میں حرام بہت کم چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دے دی ہے، اور حلال جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، باقی جو طیب پاک چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، لیکن ہمیں اچھے سے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی حلال ہے، وہ اس سورہ میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی۔ سورۃ مائدہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کو مدنی سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ خواہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، مدینہ کے باہر جیسے نازل ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کی آیت ہے تو اس لیے وہ ساری آیات جو ساری سورہ جو کہ ہجرت کے بعد کی ہیں تو ان کو ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ 18 ایسے فرائض ہیں جو کسی اور دوسری صورت میں نہیں ہیں، اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ محکم احکامات ہیں، اور اس میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ یہ آخری سورہ ہے نا، تو اس کے اندر جتنے احکامات بھی ہیں وہ بھی آخری ہیں، اور اس میں سارے کے سارے احکامات جو ہیں روایات میں ملتا ہے کہ آدمیوں کو، گھر کے آدمیوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ تو آج ہم ان کو کیسے سکھائیں گے؟ جب آپ اچھے سے سمجھیں گی تو پھر آپ ان کو بھی سکھائیں گی، اس لیے آپ کو بہت غور سے اس کے احکامات کو سننا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ دیکھیں پکار کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ جو آگے جتنے احکامات آنے ہیں اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ آمنو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایمان والوں کو پکارتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا نام لے کے پکارتی ہے نا، تو ایک خاص محبت ہوتی ہے کہ مجھے پکارا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جہاں جہاں پہ آمنو کا لفظ آتا ہے آپ نیچے اپنا چھوٹا سا نام لکھ لیا کیجئے، تاکہ جب بھی آپ اپنا مصحف کھولیں گے تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سورۃ بقرہ کے آخر میں کیا پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنو کا جب لفظ آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کیا کرتے ہیں، سمینا و اطعنا کرتے ہیں، اور جو حکم ہے ہم نے اسی طرح سے لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے یہ سنا اور ہم اس پہ ایمان لے۔ اور ایمان کیسے لے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو کہ وفا کرو، پورا کرو، بالعقود اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب دیکھیے عہد و پیمان، عقود جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں گرا، کسی چیز کو زور سے گرا باندھ دینا نا، اس میں عقود میں دو لوگوں کا آپس میں عہد و پیمان ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے عہد کا لفظ بھی پڑھ لیا تھا، ہم نے اس کے علاوہ وعدے کا لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا، میثاق کا بھی ہم نے لفظ پڑھا تھا، لیکن عقود ان سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو انسانوں کا آپس میں ٹائٹ معاہدہ کرنا، اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو اپنے عہد جو تم نے کیے ہیں اس کو پورا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ہم پہلے تو ہم اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو میری پرسنل، میری اپنی ذات پہ یہ لفظ کیسے آتا ہے؟ تو آپ نے بہت دفعہ لوگوں سے یہ سنا ہوگا، آپ کی میں اکثر ایسے ورڈ اس لیے بولتی ہوں کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا تو پھر ہم فوراً ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ کتنے ناز سے، کتنے نخرے سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے، تو کہتے ہیں نہیں تم صحیح کہو، اگر تم نے انشاءاللہ کہا تو دیٹ مینس کہ تم ایسے ہی بس بہانے کر رہی ہو۔ ہم کیسے مذاق بنا دیتے ہیں، ہمیں کیونکہ احساس نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں عقود جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے، ایک عہد وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو انسان لوگوں کے ساتھ، جیسے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اب سب سے پہلے تو ہم وہ عقد دیکھتے ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ وعدہ لفظ کیا تھا،
اگر ہم یہ سمجھ لیں، اگر ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کب یہ وعدہ کیا تھا، تو پھر یہ تو یاد ہے نا کہ ہم نے کہا تھا اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو وہ جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا ہم اس پر اپنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم الہ، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے تھے، اسی لیے وہ مشرکین مکہ کہلائے نا۔ مانگتے تو وہ بھی اللہ سے تھے لیکن وہ وسیلے کے تھرو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بار بار سمجھایا کہ دیکھو ہر زمانے کا شرک فرق ہے۔ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہو، تم اس کی خواہشات پوری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ پہ کر دیتے ہو۔ اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان کو پورا بھی کرو۔ وہی آیت آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب ایمان لے بھی آؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عہد یاد کراتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیے کہ دوسرا عہد کون سا ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ ہم کون سا عہد کرتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی بھی ہم جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلا، ہم نے جب پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فار ایگزامپل کسی کو چگلی لگا دینا، ہم تو سوچتے یہ دکھ سکھ کر رہے تھے، ہم نے تو اس پہ سوچا بھی نہیں کہ ہم چگلی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے فرینڈز کی طرف جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں، جب ہم کلوز فرینڈز بیٹھتے ہیں، پھر ہم کوئی نہ کوئی ایسے دکھ سکھ کے چکر میں بات کر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے۔ یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ جب گھر آتے ہیں پھر آپ کے آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر غلطی ہو گئی، میں کیوں اس بات میں شامل ہوئی تھی، میں نے کیوں یہ بات کہہ دی۔ پھر آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد اب میں یہ بات نہیں کروں گی، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات کا، جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر وہ غلطیاں ایک یا دو باری ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم جم جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کی ایک ایک آیت ہمارے سینے کے اندر اتر جائے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہمارے جوارے میں ڈھل جائے، کہ لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی کیے اب ان کو پورا بھی کرو، تم ایمان والے ہو، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو۔ اور اب تیسرا عقود کون سا ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے؟ جیسے بزنس ہے، فار ایگزامپل آپ نے بزنس میں دوسرے پارٹنر کے ساتھ آپ عہد کرتے ہو، آپ عہد نامہ بتاتے ہو کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے، میں اتنا کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ عہد کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا عہد کیا کرتے ہیں؟ نکاح کا عہد کرتے ہیں۔ جب بھی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرو۔ عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کون ہمیں بتائے گا؟ اب دیکھیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ بتایا کہ اچھا یہ نہیں کرو گناہ، یہ کرو گے ثواب، یہ وہ، لیکن قرآن پاک ہماری ریگولر زندگی کی ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
اسی سے مجھے یاد آیا کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک آدمی، اس کا بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے تاکہ اس کو گڑتی دلوا دے، وہ جیسے ہوتا ہے نا پہلی میٹھا کوئی منہ میں ڈلواتے ہیں، اور پھر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی فرسٹ ٹائم جس کا منہ سے نکالے ہوئے وہ چیز دیتے ہیں تو یہ وہ اسی کی عادتیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک رسم سی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا کہ وہ کھجور منہ میں رکھی تھی اور اس کو اپنے تھوک کے ساتھ جیسے لگا کے وہ بچے کے منہ میں ڈالی تھی۔ تو وہ جب امام حسین کے پاس لے کے آتا ہے تو امام حسین اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بہت دیر کر دی اس کو لانے میں۔ تو آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تو پیدا ہوا تھا اور ابھی میں لے آیا ہوں، میں نے کہاں دیر کی؟ تو امام حسین نے کہا کہ یہ بچہ جس وقت تم اس کی ماں کو پسند کر رہے تھے تب تم مجھ سے مشورہ لینے آتے، کیونکہ جس عورت نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے وہ عورت کیسی ہوگی۔ ہم آج کل جب رشتے کرتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میری ایک دوست ہے، وہ رشتے امریکہ میں یہاں پہ یہ ہیوسٹن میں وہ رشتہ کراتی ہیں، تو کبھی ہم ان سے بات کرتے ہیں نا جب بیٹھ کے تو آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں، ایون بچے اور بچیاں دونوں طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب کسی کو دیکھتے ہو، اس رشتے کے لیے دیکھتے ہو، اپنی بیوی پسند کرتے ہو تو اس کا ایمان دیکھو، اس کے ایمان دیکھو کہ اس میں کتنا ہے۔ آف کورس آپ دیکھیں گے کہ وہ شکل اچھی ہے اس کی، باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرائورٹی کون سی ہے؟ اس کے ایمان کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کا ایمان کیا ہے۔ وہ بچہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ آیا تو ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا دین کس طرح کا ہے؟ یہ چیز تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی ہے۔ واللہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی الحمدللہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ایسے ہوتا ہوگا، وہ ضرور اس بات کو دیکھتے ہوں گے، لیکن I'm talking about عام بات کر رہی ہوں کہ جب رشتے دیکھنے جاتے ہیں یا ایسی کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمارے کیا ذہن میں ہوتی ہے؟ اور پھر اسی لیے تو جو عہد کیے جاتے ہیں، دیکھیے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جس کو اللہ کے عہد نبھانے آتے ہیں اس کو بندوں کے بھی عہد نبھانے آتے ہیں۔ جس کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ کبھی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ بیسٹ خامند ہو جائے گا، وہ بیسٹ بیوی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احل، اور حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، تو چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ بہیمتن ان کو کہتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں نا، گھاس کھاتے ہیں، اس طرح کے چارہ کھانے والے جانور۔ الانعام کہتے ہیں چار جن کے پاؤں ہوتے ہیں نا، چار پائے والے جانور۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمام جانور چوپائے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا مگر ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائیں گے تم پر، غیر محلی، نہ حلال کرنے والے ہو، الصیدہ شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ایک پوری لسٹ بتائیں گے، دیکھیے حرام کی لسٹ بہت تھوڑی ہے، حلال کی لسٹ بہت لمبی ہے، وہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمام طیب چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن حرام کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں کہیں گے کہ کوئی چیز اگر میں نے حرام نہیں کی تو تم اس کو حرام کیسے کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ غیر محل صیدی و انتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو تب تم نے شکار نہیں کرنا، وہ تم پہ حرام ہے۔ نمبر 1 اس میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، تمام وہ جانور جو چوپائے ہیں اور گھاس کھانے والے بہیمۃ الانعام جو ہے تمہارے لیے حلال ہیں، اور صرف وہی حلال جانور جو ہیں اب تم احرام کی حالت میں تو حرام ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ جب شکار کریں گے تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا،
کہ ڈیفینیٹلی ان کو کوئی ایسا اوزار، جیسے اگر ان کو ذبح کرنا ہے تو ان کو چھری چاہیے ہوگی، اس کو مارنے تو نیزہ چاہیے ہوگا، یا پھر جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ ساتھ لینا پڑے گا، پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اس کو شکار کرنا، کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہے جو شکار کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو جس طرح فن کے لیے کرتے ہیں نا، ہابی کے لیے کرتے ہیں، اس زمانے میں تو وہ کھانے کے لیے کرتے تھے، تو اس سارا پھر اس کو پکڑیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو اس کو کھائیں گے، اس کو سارا کچھ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جانور منع کر دیے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو فوکس ہو کے اس مقصد کے لیے جاؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر محلی، نہ حلال سمجھنا صید و شکار کو، انتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحکمو، تمہیں حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت تو آپ بڑی بڑی کر کے لکھ لیں اپنے گھر پہ۔ کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہو نا کہ اکثر ایسا ہوتا نا کہ دماغ میں تو یہ کیوں، ایسا کیوں ہوا، تو بس آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ کروں کہ یا نہ کروں۔ اللہ جو چاہتا ہے بندے کو حکم دیتا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہوگے تو وہ جانور جو پہلے تم پہ حلال تھے اب تمہارے لیے حرام ہوگے ان کا شکار کرنا۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، پھر سے دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حد سے بڑھو، نہ تم حلال کرو، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی۔ اللہ کا شاعر کون سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے نا تو وہ اللہ کا شاعر ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کو دیکھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں نا۔ آپ کبھی کسی کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حاجی جیسے ہوتے ہیں، پورا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو فوراً آپ کا ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملے، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاؤں۔ یا کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کسی کو آب زمزم پکڑے ہوئے دیکھا ہوتا ہے تو پھر بھی دل ایک دم سے آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسی جگہ سے ہو کے آتی۔ تو یہ سارے شاعر اللہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ مہینوں کی جو حرمت والے ہیں۔ اور یا مہینے حرمت والے کون سے ہو گئے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سے یہ دنیا بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا نا ان مہینوں میں تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے، کیونکہ تجارت کرتے تھے نا، تو تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، اور مار کٹائی ہو جاتی تھی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے۔ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ان دنوں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا، تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے 4 مہینے۔ آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ حج کا مہینہ آپ درمیان میں رکھیں، ذی الحج کو، اور 1 مہینہ ادھر ذی القعدہ، اور 1 مہینہ ادھر محرم کا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو 1 مہینہ پہلے، کیونکہ لمبے سفر اونٹوں پہ چلتے تھے، لمبے سفر کرنے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مہینے ہی ایسے رکھ دیے کہ اس میں سارے لوگ جو تھے وہ کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا، اور وہ آرام سے جاتے تھے، آرام سے حج کر کے آ جاتے تھے۔ 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، پھر حج کیا، پھر واپس اپنے گھر میں آتے تھے، اور وہ امن کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 1 مہینہ جو رجب کا ہوتا تھا، رجب میں یوزلی لوگ جو ہوتے تھے وہ عمرہ کے لیے نکلتے تھے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں کو بھی یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا ہدیہ اور نہ قربانی کے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو۔ اب ہدیہ کون سا تھا؟ وہ قربانی کے جانور جب وہ عمرہ و حج کے لیے لے کے جاتے تھے نا ساتھ اپنے، تو وہ جانور مطلب ایسا نہیں کہ تم راستے میں ان کو پکڑ لو یا ان کو تکلیف دو یا لوٹ مار کرو، تو نہ کرو ایسے۔ ولل قلائدی، ولا اور نہ القلائدہ اور نہ پٹے پہ، ایک نشانی ہوتی تھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے، تو وہ قربانی کے لیے جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوتے تھے۔ ولا اور نہ آمینا اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کو البیت الحرامی، جو بیت الحرام کا حرامہ بیت الحرام کی طرف سفر کرے، مطلب وہ لوگ بھی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی تم تنگ نہ کرو، ان کو بھی یا ایھا الذین نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی، یبتغون کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ تلاش کرنے نکلے ہیں فضل من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے نکلے ہیں، ورضوانا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ انسان بلکہ وہ جو جانور ان کے ساتھ نکلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کرنا ایسے، ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اب دیکھیں شاعر اللہ، جیسے آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے ہیں، بیت اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں آتا ہے، جو کنکریاں مارنا ہے وہ شاعر اللہ میں ہے، صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں وہ شاعر اللہ میں ہے، تو حج سارے کا سارا شاعر اللہ میں آتا ہے نا۔ تو اس کی بے حرمتی کیا مطلب؟ ایک تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی حج کرتے ہیں، تو مینس کہ ایسی کوئی چیز نہ کرنا، مطلب وہاں جا کے آپ سوچو کہ نہیں یہ تو اس کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، نہیں میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ایسے کہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں وہاں پہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں بتایا ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا۔ اور اب دیکھیے کہ وہاں پہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ گئے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ اگر جب رش ہوتا ہے تو وہ دور سے ہاتھ ایسے کر کے تو وہ ایسے کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو بوسہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم عورتوں کو چین بھی نہیں آتا۔ ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے سانس کسی کا رک جائے گا، اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے اور کس طرح سے مارا ماری ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام ہم نے کر کے اگر نہیں کریں گے ہمارا تو حج اور عمرہ ہی نہیں قبول ہونا، اور کس طرح سے وہاں پہ سارا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بے حرمتی کرو، وہاں پہ جب تم جاتے ہو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو اور اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے جاتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب حلال ہو جاؤ تم، مینز احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا تو پھر اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب احرام کھول لیا تو اس کے بعد یہ کوئی حکم ہے کہ اس کا ایک رکن ہے کہ اس کے بعد تم نے شکار کرنا، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول لیتے ہو تو اس کے بعد اگر تم شکار کرنا چاہو گے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز نہ يَجْرِمَنَّكُمْ آمادہ کرے تمہیں شنآن دشمنی قومن کسی قوم کی ان کے صدوکم کہ انہوں نے روکا تمہیں ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان کے تعدو کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی کرو کہ انہوں نے اس وقت ہمیں روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے تو آج ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، تم ایسے نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا تھا یہاں پہ صلح حدیبیہ کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں سننا کا علم نہیں ہوتا، ہم نے نہیں پڑھا ہوتا، تو ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ آیت کب، اس کے شان نزول کیا تھا، اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اس وقت کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تم کر سکتے ہو۔ تو جب تک ہم سیرہ نہیں پڑھتے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور آپ بلیو میں جب آپ سیرہ پڑھ لیتے ہو تو قرآن کی اتنی
खूबसूरती से समझ आती है कि फिर आप उसको वाकई एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि जब मदीना हिजरत करके आते हैं तो उसके बाद तो मक्का गए नहीं वापस, ना हज किया ना उम्रा किया था। और आपको पता है ना कि जो कुफार मक्का थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो हज और उम्रा तो करते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अल्लाह तो मानते थे ना, वो 7 बुतों के साथ वो शिर्क करते थे, लेकिन वो हज और उम्रा किया करते थे। अब यहाँ पे मुसलमान पिछले 6 साल से ना मक्का वापस गए थे, ना उन्होंने हज और उम्रा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उन्होंने लोगों ने एहराम बांधे हुए हैं और वो सब हज के लिए जा रहे हैं। अब जब वो सुबह उम्रे के लिए जा रहे हैं, अब जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सहाबा को अपना ख्वाब सुनाया। अब सहाबा इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, बस सबने तैयारी एकदम से अपने जानवर साथ पकड़े और सबने तैयारी पकड़ी कि हम लोग सारे चलेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आ गया है तो ख्वाब तो सच्चा होता है, तो अब हम सारे उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग सारे वहां से निकले और मक्का के बिल्कुल पास ही एक जगह थी हदैबिया के मुकाम पर, वहां पे इन्होंने अपना पड़ाव डाला और फिर हजरत उस्मान को वहां से भेजा कि आप अपना सफीर जैसे बना के भेजते हैं कि आप जाएं और जाके देखें कि वहां की क्या सिचुएशन है, और आप जाके मक्का के लोगों को बताएं कि हम उम्रा की गर्ज से आए हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम अपने जानवर भी साथ लाए हैं और हमने अपने एहराम भी बांधे हुए हैं, तो हम अपना उम्रा करेंगे और आराम से हम लोग वापस चले जाएंगे। अब जब हजरत उस्मान वहां पे जाते हैं तो वहां पे उनको जब वो ईमान लेते हैं किसी की और उसकी साथ वो मक्का दाखिल होते हैं, अब हजरत उस्मान को वापस आने में देर हो गई, क्योंकि वहां पे वो बात हो रही थी, वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद जो भी सिचुएशन वहां पे हुई थी, अब हजरत उस्मान को जब देर हो गई तो यहाँ पे मुसलमानों ने ये सोचा कि शायद हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, राइट, शहीद कर दिया गया। अब यहाँ पे उनको जब ये हुआ तो उस जमाने में भी ये होता था कि अगर सफीर को कोई कत्ल कर देता था तो उसका मतलब ये होता था कि ऐलान जंग होती थी। अब यहाँ पे मुसलमानों के पास ना हथियार है, ना उनकी तैयारी है, ना कुछ है, लेकिन आप उनकी हिम्मत देखें कि वहां पे इन्होंने बैते रिदवान जिसको कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे ये अहद लिया था कि हम हजरत उस्मान का बदला लेंगे और हम जाके कुफार मक्का से जंग करेंगे। अब जब उन्होंने ये अहद लिया तो थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान वापस आ गए और आके उन्होंने बताया कि इस तरह से था, वो लोग नहीं मान रहे थे और ये बात है। तो उनका एक आदमी जो है वो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए और बात क्या की कि इस साल तुम वापस चले जाओ, अगले साल तुम जब वापस आओगे तो 3 दिन तक हम लोग पहाड़ी पे चले जाएंगे, तुम लोग अपना उम्रा करके वापस चले जाना। और साथ उसने ये शराइत जो रखी थी वो सारी की सारी शराइत ऐसी थी जो मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। एक तो ये था कि अगर कोई हमारा बंदा वहां से मुसलमान होके आपके पास आएगा तो आप उसको वापस लौटा देंगे, लेकिन आपका कोई बंदा हमारे पास वापस आएगा तो हम उसको वापस नहीं लौटाएंगे। अब सहाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो सारी शराइत ऐसी हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारे हक में होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम खामोश रहो और लेट मी डील विद दिस थिंग। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम चीजें मान ली कि ठीक है हम इस बात पे अहद मुआहदा कर लेते हैं। अभी ये बात ही हो रही थी उनकी कि एक सहाबी जो थे वो वहां से, उनका नाम था अबू जुंदल, वो वहां से मक्का, क्योंकि मक्का के पास ही उन्होंने पड़ाव डाला था कि बेड़ियां पाँव में पहनी हुई थी, तो वो भागे हुए आ रहे थे। आके जब उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुझे आपकी अमान चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पे थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको कहा कि हाँ मैं तुम्हें अमान देता हूँ, अपनी मीन्स के अपनी हिफाजत देता हूँ, तो वो जो आदमी आया था मुआहदा करने, अबू जुंदल उनका बेटा था, उनके 2 बेटे थे, उनमें से एक जब ये मुसलमान हो गया था तो इस पे बड़ी सख्त जुल्म करते थे और उसको बेड़ियां पहना के इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। अब जब उसको मौका मिला तो वो भाग के, उसको पता चला कि मुसलमान यहाँ पे आए हुए हैं तो मुझे अमान मिल जाएगी, मैं इनके साथ चला जाऊंगा। अब जैसे क्योंकि मुआहदा हो चुका था, अभी साइन नहीं हुए थे, तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मैं तुम्हें ईमान देता हूं, तो उस शख्स ने ये कहा कि अगर आप इसको ईमान दोगे तो फिर हम अपना मुआहदा कैंसिल कर देंगे, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे कहा कि ठीक है, मैं अपने इस वादे पे हम कायम हैं। और अबू जुंदल से कहा कि अबू जुंदल सब्र करो।
اور وہ رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، یہ مجھے بہت میرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نکالیں گے، تو ان کو واپس بھیج دیا۔ آپ ذرا سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے سے کیا ملتا تھا۔ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بڑی کوئی شان مل رہی ہوتی تھی، کوئی گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے، یا ان کو بڑی کوئی عزت کا اس سے سلوک ہوتا تھا۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا درجہ تھا، لیکن میں I'm talking about عام جو جنرل بات تھی، اس میں جو بندہ اسلام لے آیا اور اس کو وہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ معاہدہ کر لیا ہے، اور وہ واپس روتے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس نہ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم صبر کرو، اللہ کوئی راہ نکالے گا۔ اب یہ 7 ہجری کو، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے نا، 7 ہجری کو یہ واپس عمرہ کے لیے آتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ 9 ہجری تک، تو پھر اس کے بعد 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا۔ اب پھر ابو جندل کی جو کہانی ہے وہ آگے سے بہت مزے کی ہے انشاءاللہ، جہاں پہ آئے گی میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو۔ یہاں پہ میں صرف اتنا بتاتی ہوں، پھر ان کو ایک دفعہ موقع ملا، یہ پھر وہاں سے بھاگے، لیکن مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، تو انہوں نے مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان ہو کے، تو وہ وہاں پہ ابو جندل کے پاس ٹھہرتا تھا، اور یہ انہوں نے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب مکہ کے قافلے گزرتے تھے، یہ ان کو تنگ کرتے تھے، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ایسے کیا ہے۔ تو اب انہوں نے تنگ آ کے یہ کہا کہ ان کو پلیز آپ مدینہ میں رکھ لیں، ان کو اپنی ایوان میں رکھ لیں تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے، اور اس طرح سے خیر وہ اٹس اے بیوٹیفل سٹوری۔ لیکن یہاں پہ میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور صحابہ نے پھر کس طرح سے اپنی قربانی اسی جگہ پہ کر لی تھی، اور پھر واپس آئے تو بہت غمگین تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم ایسے نہ کرنا، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ ابھی تو ہم دوسری آیت پہ ہی ہیں۔ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں اتنے احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کو سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو نیکی میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی میں۔ اب تعاون کیسے ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم خود ہی سے نیکی کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کو ہیلپ کر دی، وہ ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی جماعت ہے جیسے نیکی کا کام کر رہی ہے، یہ ایک انسان جیسے گروپ آف پیپل جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ مل جاؤ نیکی کے کاموں میں، وَتَقْوَى، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سورہ میں آپ کو اتنی دفعہ تقوی کا لفظ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو تقوی کیا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تقوی بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم دنیا میں کسی راہداری پہ چلتے ہو اور دونوں طرف کانٹے ہیں، اور تم اس میں سے کیسے چلو گے؟ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو گے نا، کہ یہاں سے کانٹا نہ لگ جائے، یہاں سے میرے اگر جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سے نہ لگ جائے، ادھر سے نہ لگ جائے، تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کے نکلتے ہو۔ تقوی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ہمیں نہ جانے ہم ویسا کام کرنا شروع کر دیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ، اس پہ گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اب ہوتا کیا دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہے، جیسے آج کل مہندیاں ہوتی ہیں،
میں اس لیے بار بار ایسی چیزوں کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں. ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے یا فرینڈس میں ہوتی ہے. میں کیونکہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ہوں تو یہاں کی میں اپنے جیسے بھی شادیاں ہوتی ہیں اسی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی شادی یا مہندی ہے جہاں پہ ڈانسز ہے لڑکے لڑکیوں کی, میوزک ایسا ہے اور پھر اوپن بار ہیں یا اس طرح سے, تو اگر آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خود اپنے دل سے سوچئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میری دوست ہے, بری بات ہو جائے گی نا, میں کیسے منع کروں, یا وہ میری رشتہ دار ہے, یا پھر بھائی کے گھر کی شادی ہے, بہن کے گھر کی شادی ہے, وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے, وہ مائنڈ کر جائے گی. یہ کویسچن آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں. اس وقت آپ اللہ کی یہ آیت اپنے دماغ میں رکھا کیجئے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا, اور مت تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ, گناہ کے کاموں پر, وَالْعُدْوَانِ, اور زیادتی پر. یہ زیادتی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیے اللہ کی نعمت کتنی بڑی کہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہے, یا اللہ اچھا رشتہ آ جائے, بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو, اچھا رشتہ آ جائے. اور جب رشتے آ جاتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں, اللہ رحمتیں اپنی نازل کر دیتا ہے. پھر ہم ایسے ایسے کام اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو ہم نے یہ سارا کچھ کر کے ہی جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے. اگر آپ دیکھیں, آپ ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کی ایک دوست ہے, وہ ایسا فنکشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب میں بار بار وہ چیز نہیں بولوں گی, آپ خود ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اگر اس نے 100 لوگوں کو بلایا ہے, ان میں سے 70 ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں قرآن کھل گیا, جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو سمینا و اطانا کرنا ہے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے, اصل میں مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے, تو میں ایسا کام نہیں کروں گی. اب وہ نہیں جاتی ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 لوگوں میں سے 70 لوگ نہیں جاتے, 20 لوگ چلے جاتے, اس کی پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم جب وہ پارٹی کرے گی تو وہ کم از کم 100 دفعہ ضرور سوچے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں, آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی تو ایسے تھی تو اس کی ایسے تھی, اس نے تو یہ کیا تھا, اگلی نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا. اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے, مجھ سے ڈرو, میں تمہارا رب ہوں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ. تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا, اور پھر ان اللہ شدید العقاب, اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا, آخرت کچھ نہیں ہے. مالک ہی یوم الدین ہے, وہ مالک ہے آخرت کا, وہ حساب لے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت, حرام کیا, علیکم تم پر, المیتتو, حرمت علیکم المیتتو, تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے؟ جو طبعی موت مر جائے نا. اب اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمینا بات آنا, اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبعی موت مرے, کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے, یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے, اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے, جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ, اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتتو, مردار کو. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے چونٹیاں آ جاتی ہیں, رائٹ. ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں, پوری چینی نہیں پھینکتے. اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی, کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں, اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے, تو چونٹی مردار ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور, اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا, تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالدَّمُ,
ودمو اور خون کو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے مشرکین مکہ جو تھے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون جو بہتا خون ہوتا تھا اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے، وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا، وہ اس کو کھاتے تھے۔ اور یا پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دور ہیں، ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو، اس طرح سے مارتے تھے تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ آج اگر ہم ایسے پڑھتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز، سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، بھی اس کو، والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا، یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام ہے، والموقوذۃ، اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے، والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، والنتی خاتو، اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، وما، اور جسے اکلا کھا دے سبع، درندہ، اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے، مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر، ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر لو، ٹھیک ہے، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو، مینس کہ اگر یہ سارا جو بتایا نا کہ اوپر سے گرا اور مرا، سینگ لگا، یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل اوپر سے کوئی گائے ہے، کوئی بکری ہے، یا جو بھی جانور ہم کھا سکتے ہیں، وہ گرا اور اس کو چوٹ لگی لیکن ابھی تک اس کے اندر جان ہے، تو اسی وقت اگر اس کو ذبح کر لیا جائے گا تو وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ پوری طرح سے نہیں مرا، ابھی اس کے اندر جان ہے، تو پھر اگر کوئی سینگ لگا ہے، اس کو سخت چوٹ آئی ہے، بکری گر گئی ہے اور اس کے ابھی اس کے اندر سانس ہے اور فوراً اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو ذبیحہ، اور جو ذبح کیا گیا علی النصب، نصب کیا ہوتا ہے کہ جو آستانے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیوی دیوتا اپنے رکھے ہوتے تھے، وہاں پہ نکیلے پتھر ہوتے تھے جیسے جہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے تو وہ حرام ہوگا۔ اور وَإِنْ، اور یہ کہ تستقسمو، کہ تم قسمت کو معلوم کرو، بالازلامی، پھانسوں سے، تیر اور پھانسوں سے، ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کے کام ہیں، بڑے فسق ہیں یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی کامن ہے ہم مسلمانوں میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قسمت کا حال، ہمارے فیوچر کیسے ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں کتنی کامنلی ہم بات کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارے سٹار میں، اچھا تم میں یہی آتے، تم ایریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو، تم سیجیٹیریس ہو نا دیٹس وائی تم ایسی ہو۔ اب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اچھا لڑکا جو ہے وہ ایریز ہے تو لڑکی سیجیٹیریس، اوکے ان کی یہ آتے ملتی ہیں ان کی نہیں۔ ہم اتنے آرام سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ہم دیکھیں کہ جب اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا برج ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، ایریز کا آج کا دن کیسا ہے، سیجیٹیریس کا آج کا دن کیسا ہے، پائسس کا آج کا دن کیسا۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، ہم ہاتھ دکھانے کتنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ یہ کیسے بات ہوگی، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو غائب کے علم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، تیر لیتے تھے، ایک پہ لکھ دیتے تھے، جیسے فار ایگزامپل کر لو، جیسے اوکے لکھ دیتے تھے، ایک پہ نہیں لکھ دیتے تھے، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اگر ہوتا تھا کہ اوکے کر رہے ہیں تو اوکے والا اگر نکل آتا تھا تو وہ کر لیتے تھے، اگر نہیں کا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر سے دوبارہ سے وہ فعل نکالتے تھے۔ یہ فعل نکالنے کو کہتے ہیں۔
تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے یہ حکم دیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ اتنا کامن ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے اور اس سٹار کے تحت آج کا دن کیسے گزرے گا۔ اور آپ ہم دیکھیں ہمارے ٹی وی وغیرہ میں اکثر ایسے شوز ہوتے ہیں، اخبار کھولیے اخباروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ باقاعدہ بک ہیں جس میں برج کے حساب سے ہے کہ ان لوگوں کے جو اس برج کے تھرو مطلب دنوں میں پیدا ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ٹوینس ہیں، 2 بچے اکٹھے پیدا ہوئے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک بچے کے آتے بالکل فرق ہوتی ہے، ایک بچے کے آتے بالکل فرق ہوتی ہے۔ کس طرح سے شیطان نے ہمیں اپنے پنجے میں جھکڑا ہوا، کیسے ہم ان خرافات میں الجھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور ہم کتنے آرام سے ایسی چیزیں کر کے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کتنی بڑی سزا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، کہ آج کے دن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی تکلیف مطلب کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ شروع میں تو یہی کہتے تھے نا کہ ان پہ ظلم کرو یہ تاکہ یہ ختم ہی ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی مسلمانوں کو کہ آج کے دن کافر جو ہے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، یہ بڑا بڑا لکھیں، فلا تخشوہم، کسی سے نہیں ڈرنا، وخشونی، بس مجھے سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، بس مجھے سے ڈرو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو لوگوں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اور اللہ تمہیں کامیابیوں کی منزلوں پہ پہنچا دے گا۔ یہ اللہ ہے جو سارا کچھ کرتا ہے۔ فلا تخشوہم، مت ڈرو لوگوں سے، وخشونی، پس مجھے سے ڈرو۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتوں کو، وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور پسند کر لیا تمہارے لیے، الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی ہو مجبور کیا گیا ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانفن، اور نہ وہ مائل ہونے والا ہے، لإثم، گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، حکم کے اعتبار سے یہ آخری آیت تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی آئی تھی، لیکن اس کے بعد احکامات کوئی کسی اور آیت میں نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم اگر ہماری تورا میں اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم خوشیاں مناتے، ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم تو ایک عید مناتے، ہماری 2 عیدیں تھیں، کیونکہ ہجرت الوداع کا موقع تھا اور جمعے کا دن تھا اور اگلے دن ہماری عید بھی تھی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے لیے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور لیکن کوئی انسان اگر اس حالت میں ہو جائے کہ اس کی جان چلی جانے کا ڈر ہو، تو پھر وہ جو حرام چیزیں بھی ہیں نا، اس میں سے بھی وہ اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے، صرف اتنی اجازت ہے۔ دیکھیے پھر ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے چیزیں بتاتے ہیں، کس طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سورہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، کیونکہ 18 احکامات ایسے ہیں اس کے اندر جو کسی اور سورہ میں نہیں ہیں۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔